نہایت توجہ چاہتا ہوں، سب کو ناراض کر لینا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ناراض ہو جائے، کوشش کرنا زہرا ناراض نہ ہو۔ کسی گھر کے 13 معصوم خدا نہ خواستہ کسی عمل سے ناراض ہو جائے، ایک زہرا راضی ہو جائے، سب کو راضی کر لیں۔ مرکز، بلندی، رفت، مرکز عصمت، مرکز عصمت۔ میرا بھائی عمر میں مجھ سے 2 سال بڑا ہے، لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ اگر وہ یہاں پہ آ جائے تو بے شک میں چھوٹا ہوں، لیکن تعارف ایسے ہی ہوگا، ناصر عباس کا بھائی ہے۔ ملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نوکر پوچھ رہا ہے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟ فضا سے جھنکے کھانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟ 29 وجوہات ہیں جبرائیل کا پوچھنا آل محمد کو چادر کے نیچے دیکھ کر کے یا رب ومن تحت القصا، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ جتنے دیر تک آپ کی حیرانی ختم نہیں ہوتی میں آپ کو وجوہات بتاتا جاتا ہوں۔ پہلی وجہ، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ اگر اندھیرے کے اندر کسی کی آنکھوں میں لائٹ پڑے، روشنی پڑے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ پہلے مصطفیٰ آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، پھر حسن آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، چادر میں حسین آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، چادر میں علی آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ جیسے ہی ملکہ عصمت جناب زہرا نے چادر تطہیر کے اندر قدم رکھا، نور کی لائٹ آل سے ٹکرائی، جبریل پروں کو آنکھوں میں رکھ کے کہتے ہیں کون ہے چادر؟ سلامت و آباد شاہ جناب سیدہ راضی ہو آپ سے، حسین کی اماں راضی ہو تم سے، آل محمد تم سے راضی ہو، پاک بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم اس۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت القصا۔ 15 مئی نو بھی انشاءاللہ میری رج کی کوشش ہو سی کہ میں عزت حاصل کر رہا دی۔ یا رب ومن تحت القصا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا، جو پڑھے لکھے دیا تشریف فرمائے۔ استفہام دلیل جہالت نہیں ہے، ورنہ اللہ نے موسیٰ سے کیوں پوچھا ما تلک بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے، اور جس کو جس سے محبت ہو اس کے بارے میں پوچھو تو وہ تھوڑی گفتگو نہیں کرتا، لمبی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ خالی عصا ہے۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ھذا عصائی، یہ میرا عصا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں اس کا تکیہ بناتا ہوں، میں اس کا خیمہ لگاتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں۔ نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے، نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے، خالی نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے۔ جبرائیل کو بھی پتا تھا اللہ کو پنجتن سے محبت ہے، جب ان کا ذکر چھیڑوں گا تو خالی نام نہیں بتائے گا بلکہ ان کے فضائل بھی بتائے گا۔ جبرائیل فضائل سننا چاہتا تھا، اس نے کہا چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے اللہ نے نام بتائے، ہم فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہم اہل البیت النبوت و معدن الرسالت، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ اب اللہ نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا علی کی زوجہ ہے، علی کا بھائی ہے، علی کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا حسن حسین کی ماں ہے، حسن حسین کا نانا نہیں۔ اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا عرش پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا گیا۔
ذریعہ تعارف مرکز ذات مخدوم کونین ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ نبی کی تعریف کرنے بیٹھو، سانس ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لفظ میں حضور کی پوری تعریف بتا دی، فاطمہ کا باپ ہے۔ علی کے فضائل پڑھو، سانسیں ٹوٹ جائے فضائل ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لائن میں تعارف کرا، فاطمہ کا شوہر ہے، سیدہ کا شوہر ہے۔ حسن حسین، کائنات ختم ہو جائے فضائل ختم نہ ہو، اللہ نے ایک لفظ میں تعارف کرا دیا، فاطمہ کے بچے جو مرکز عصمت ہو، جو مرکز عصمت۔ سارے جانتے ہو حدیث ہے قصہ، حدیث کا مطلب بات، قصہ کا مطلب چادر، چادر والی حدیث۔ اس سے پہلے قبلہ دو حدیثیں مشہور تھیں، ایک حدیث ندا، یہ نبی کی حدیث تھی، آؤ میں قیامت کی گرمی میں سایہ دوں گا۔ دوسری حدیث مشہور تھی حدیث لوا، یہ علی نے فرمائی تھی، جو چیز ان کی ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے۔ خاص آپ کے لیے فکر پڑ، آیت تو آیت ہوتی، ٹھیک، آیت تو آیت ہوتی، لیکن اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے پھر اس کا بھی نام ہوتا ہے، آیہ تطہیر، آیہ غدیر، آیہ اشیر۔ کئی بندوں کو بھی بات سمجھ نہیں، حدیث تو حدیث ہوتی، پنج تن سے منسوب ہو جائے تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث غدیر، حدیث قصہ، حدیث لوا، حدیث منزلت۔ چلیں اور سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں، ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو پھر ہتھیار نہیں ہوتا، اس کا بھی نام ہوتا ہے۔ تلوار تو صرف تلوار ہوتی، ان کی ہو جائے تو ذوالفقار۔ نہیں، کئی بندوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، گھوڑا تو گھوڑا ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو اس کا بھی نام ہوتا ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ دلدل ہے، یہ اشہل ہے۔ جو چیز ان کی ہوگی وہ گمنام نہیں رہے گی۔ نبی کی تھی حدیث ندا، آؤ میں سایہ دوں گا۔ علی کی تھی حدیث لوا، آؤ میں قیامت کی دھوپ سے بچاؤں گا۔ لیکن ایک دن زہرا نے ان دونوں سایہ دینے والوں کو اپنی چادر کے سائے میں بٹھا دیا۔ نہ کسی کو ندا یاد ہے نہ لوا یاد ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ، جس میں فاطمہ زہرا نے اپنی چادر کے نیچے دارین کو سایہ دینے والوں کو جگہ دی، اور حد نہیں ہو گئی، یہ آ گئے حسین اور کھڑے ہوئے بان نصرت شادی چادر کے باہر اور پوچھ رہے نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم علی والوں کو حسین کا مزاج بتانے کی ضرورت نہیں، خالی یاد کراتا ہوں آپ کو، حسین کا انداز بھی یاد ہے، مزاج بھی یاد ہے، طور بھی یاد ہے، انداز بھی یاد ہے۔ یہ تو وہ حسین ہے جو اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے رسول کی پشت پر بیٹھے تو اجازت نہ لے۔ ادھر جوان میں جو دیکھو، وہ حضور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کس کی نماز؟ اللہ کی۔ کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ حسین نے آ کے پوچھا نہیں نانا میں بیٹھ جاؤں پشت پر؟ جو اللہ کی نماز میں نبی کی پشت پر بغیر اجازت کے بیٹھے، وہ چادر تطہیر کے باہر پوچھ رہا تھا اجازت ہے؟ میں اندر آ جاؤں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نبی کی مسجد اور ہوتی ہے، بطول کی چادر